ناول ٹائٹل پامال، محبت، دھوکہ اور بکھرتے رشتوں کی داستان۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں تھی، یہ کہانی ان ہزار خوابوں کی تھی جو ہر روز کسی نہ کسی کے دل میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ ملکہ ایک متوسط گھرانے کی خوبصورت مگر سنجیدہ لڑکی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جسے وہ بہت کچھ کہہ کر بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس کے والد ایک اصول پسند انسان تھے، جبکہ والدہ نرم دل اور برداشت کرنے والی خاتون تھی۔ گھر میں مالی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، مگر عزت اور اصول ہمیشہ قائم تھے۔ ملکہ نے ہمیشہ اپنی زندگی کو سادہ رکھا، مگر دل کے اندر وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح محبت، عزت اور ایک محفوظ مستقبل کے خواب دیکھتی تھی۔ اذان ایک بااعتماد، باطنی اور متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ باہر سے دیکھنے میں وہ ایک کامیاب اور سمجھدار انسان لگتا تھا، مگر اس کے اندر کئی راز چھپے تھے۔ اس کی باتوں میں ایک ایسا جادو تھا جو لوگوں کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ جب اذان ملکہ کی زندگی میں آیا تو اس نے خود کو ایک سچا اور مخلص انسان ظاہر کیا۔ وہ ملکہ کی سادگی سے متاثر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور یہی بات آہستہ آہستہ ملکہ کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا گئی۔ حیا، ملکہ کی دوست۔ حیا ملکہ کی سب سے قریبی دوست تھی۔ وہ تھوڑی ماڈرن، تھوڑی بے فکر، مگر دل سے بہت وفادار تھی۔ وہ اکثر ملکہ کو سمجھاتی تھی کہ محبت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، مگر ملکہ کے جذبات اس حد تک جا چکے تھے کہ وہ کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حیا کہتی رہ گئی، محبت آنکھ بند کر کے نہیں کی جاتی ملکہ۔ لیکن ملکہ نے پہلی بار دل کی سنی تھی، عقل کی نہیں۔ ارحم فیملی کردار ہے۔ ارحم ملکہ کا بڑا بھائی تھا جو بہت سخت مزاج تھا۔ وہ اپنی بہن کی حفاظت کو اپنی عزت سمجھتا تھا۔ اسے اذان کا انداز شروع سے ہی مشکوک لگتا تھا، مگر ملکہ نے کبھی اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ملکہ ایک سادہ مگر بے حد حساس لڑکی تھی، جس کی زندگی باہر سے جتنی معمولی دکھائی دیتی تھی، اندر سے اتنی ہی پیچیدہ اور خاموش درد سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں والد سخت مزاج مگر اصول پسند تھے، اور والدہ صبر و برداشت کی تصویر تھی۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے آزادی اور کھل کر جینے کی، جس کی ملکہ ہمیشہ خواہش کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی جاتی، اپنے گھر کے کاموں میں مدد کرتی اور زیادہ تر وقت اپنے ہی خیالات میں گم رہتی تھی۔ اس کی خاموش طبیعت کے پیچھے ایک ایسا دل تھا جو ہمیشہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اسے سمجھے بغیر، بولے بغیر اس کی کیفیت کو پڑھ لے، اور اسی تلاش نے ایک دن اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ یونیورسٹی کے ایک عام سے دن میں جب وہ ایک فائل کے مسئلے میں پریشان کھڑی تھی تو ایک آواز نے اسے متوجہ کیا، اور جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اذان کھڑا تھا، ایک پر اعتماد انداز رکھنے والا لڑکا جس کی شخصیت میں ایک عجیب سا کشش تھا۔ اس نے مسکرا کر فائل اس کی طرف بڑھائی اور کہا، یہ شاید آپ کی ہے۔ ملکہ نے مختصر سا شکریہ کہا، مگر وہ لمحہ بہت عام ہونے کے باوجود اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ٹھہر گیا تھا۔ وقت گزرتے کے ساتھ یہ معمولی سی ملاقات بات چیت میں بدل گئی، اور پھر بات چیت سلام دعا میں اور سلام دعا ایک عادت میں تبدیل ہونے لگی۔ اذان ہر بار ملکہ سے ایسے بات کرتا جیسے وہ دنیا کی سب سے خاص لڑکی ہو، اور وہ اسے احساس دلاتا کہ وہ باقی سب سے مختلف ہے۔ اس کی سادگی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، اور یہی باتیں ملکہ کے دل کے دروازے آہستہ آہستہ کھولنے لگے۔ وہ جو ہمیشہ خود کو عام سمجھتی تھی، اب وہ خود کو خاص محسوس کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف اس کی قریبی دوست حیا، جو زیادہ سمجھدار اور حقیقت پسند لڑکی تھی، بار بار اسے سمجھاتی کہ جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کرے، کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔
مگر ملکہ کے دل نے پہلی بار محبت کو سنا تھا اور عقل کی آواز دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی تھی۔ وہ آذان پر بھروسہ کرنے لگی تھی اور یہ بھروسہ وقت کے ساتھ اس کے دل کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ شروع میں آذان بہت خیال کر رکھنے والا تھا۔ وہ وقت پر میسج کرتا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھتا اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا۔ مگر آہستہ آہستہ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ کبھی وہ دنوں تک غائب ہو جاتا، کبھی باتوں میں سرد مہری آ جاتی اور جب ملکہ سوال کرتی تو وہ اسے یوں کہہ کر خاموش کر دیتا کہ تم زیادہ سوچتی ہو، سب ٹھیک ہے۔ ملکہ کے دل میں پہلی بار ایک ہلکا سا شک پیدا ہوا، لیکن وہ ابھی بھی یقین اور محبت کے درمیان جھول رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اذان کو یونیورسٹی کے باہر ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کے بہت قریب لگ رہے تھے۔ یہ منظر ملکہ کے دل میں ایک تیز چھری کی طرح اترا۔ اس نے اسی وقت اذان سے سوال کیا کہ اس نے بے فکری سے کہا کہ وہ صرف ایک جاننے والی ہے اور ملکہ ہر بات کو غلط سمجھ رہی ہے۔ مگر اس دن کے بعد ملکہ کے دل میں ایک ایسی درار پڑ چکی تھی جو آہستہ آہستہ گہری ہوتی چلی گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح بے خبر نہیں رہی تھی۔ وہ ہر بات کو نوٹ کرنے لگی، ہر خاموشی کے پیچھے معنی تلاش کرنے لگی اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے حقیقت سمجھنے لگی۔ حیا اب بھی اس کے ساتھ تھی، مگر اب اس کی باتیں زیادہ سنجیدہ ہو چکی تھی۔ وہ صاف کہنے لگی کہ اذان پر مکمل اعتماد کرنا خطرناک ہے، لیکن ملکہ ابھی بھی مکمل سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ دل جب کسی سے جڑ جائے تو حقیقت میں بھی شک لگنے لگتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد اذان کئی دن تک غائب رہا، نہ کال، نہ میسج، نہ کوئی خبر۔ ملکہ پریشان ضرور تھی، مگر خود کو یہ کہہ کر تسلی دے رہی تھی کہ شاید وہ مصروف ہوگا۔ لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کا انداز پہلے جیسا ہی نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ملکہ نے پہلی بار سخت لہجے میں پوچھا کہ وہ کہاں تھا، تو اذان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا غصہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہر چیز پر سوال کیوں کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ملکہ کے دل میں ایک اور گہرا زخم چھوڑ دیا۔ اب اس کا دل ٹوٹنے کے قریب تھا، مگر وہ ابھی بھی مکمل طور پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن اتفاق سے اسے اذان کا فون مل گیا اور جب اس نے پیغامات دیکھے تو اس کی دنیا جیسے رک گئی۔ وہاں کئی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں تھیں، وہی جملے، وہی وعدے اور وہی جھوٹ جو اس نے بھی کیے گئے تھے۔ ملکہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب اذان نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پہلے تو انکار کیا، پھر بہانے بنائے، لیکن پھر اور آخر میں غصہ کرنے لگا کہ وہ اس کی پرائیویسی میں کیوں گھستی ہے۔ ملکہ کے لیے یہ آخری بار تھا۔ وہ رات بھر روتی رہی، اس کی نیند، اس کا سکون اور اس کا یقین سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ مگر اس ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو رہی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے اور ملکہ بدلنے لگی۔ اب وہ پہلے جیسی معصوم اور بھروسہ کرنے والی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم پر توجہ دی، خود کو سنبھالا اور اپنی زندگی کو نئے انداز سے جینا شروع کیا۔ وہ اب ہر چیز کو سمجھ کر قدم اٹھاتی تھی اور جذبات سے زیادہ حقیقت کو اہمیت دینے لگی تھی۔ کچھ مہینوں بعد اذان دوبارہ اس کی زندگی میں واپس آیا۔ اس نے معافی مانگی، وعدے کیے اور کہا کہ وہ بدل گیا ہے، مگر ملکہ اب وہ نہیں رہی تھی جو پہلے ہر بات پر یقین کر لیتی تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے توڑا نہیں، بلکہ مجھے وہ انسان بنایا ہے جو میں پہلے کبھی نہیں تھی، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ آخر میں ملکہ نے یہ سمجھ لیا کہ محبت زندگی کا سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ سب سے اہم چیز اپنی عزت، اپنی پہچان اور اپنا سکون ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات زندگی ہمیں پامال اس لیے کرتی ہے کہ ہم دوبارہ مضبوطی سے کھڑے ہو سکیں اور اپنی اصل طاقت کو پہچان سکیں۔